السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے سورہ بقرہ کی آج ہم جو 286ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے اور ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے، اس کی توفیق ہمیں عطا فرمائی۔ اور یہ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے، اور آج اس صورت کا اختتام تفسیر کے طور پر جو ہے سو ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سورہ بقرہ کی یہ آخری آیت 286ویں کی تلاوت کرتے ہیں، سماعت فرمائیے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ بہت ہی ہمارے لیے اس قدر جو ہے سو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہم کو اس آیت سے مل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہم پر جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فضل و کرم ہم پر ہمیشہ تا حیات جاری رکھے اور ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر۔ اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا، اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی۔ یعنی کہ جو نیک اعمال کرے یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو برے عمل کریں گے یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اے رب ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں۔ اے رب ہمیں ان باتوں پر جو نادانستہ طور پر ہم سے ہوئی ہیں اور بھول چوک ہو گئی ہے، جسے ہم بھولیں اور یا چوکیں۔ اے رب ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا۔ یعنی کہ دیگر انبیاء کرام کی امتوں پر جس قسم کے جو عذابات وغیرہ جو نازل ہوئے تھے، اس کے تعلق سے اس طرف سے اشارہ ہے کہ وہ معاملہ ہمارے ساتھ مت فرما۔ اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار نہ ہو، یعنی کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہو ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈال، اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے، اور ہم پر مہر کر، یعنی کہ رحم کا معاملہ فرما۔ تو ہمارا مولا ہے، تو کافروں پر ہمیں مدد دے، تو ہم پہ کافروں پر ہمیں غالب کر دے۔ آئیے اس کی تفسیر سامنے رکھتے ہیں کہ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح کا تعلق ہے۔ پچھلی آیت میں مسلمانوں کی اطاعت شعاری اور فرما برداری کا ذکر کیا گیا۔ وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے رب کے احکام سنے بھی اور اطاعت بھی کریں گے،
اب اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ اس کی اطاعت کریں، وہ ہمیں طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اب رب کے اس فضل کا ذکر ہے جو ان پر دنیا میں ہے، یعنی جب مسلمان ہماری اطاعت میں ایسے سرگرم ہیں تو ہم بھی ان پر فضل میں کمی کیوں کریں۔ پچھلی آیت میں مسلمانوں کی زبانی اطاعت کا ذکر تھا، اب ان کی دلی نیک گمانی کا تذکرہ ہے، یعنی وہ زبان سے یوں کہتے ہیں اور دل میں رب کے متعلق یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ طاقت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اس کے تعلق سے شان نزول جو اس سے پہلے بھی گزشتہ آیتوں میں بھی یہ بات بیان کی گئی تھی، اسی کو یہاں پر پیش کیا گیا کہ جب یہ آیت وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ والی جو آیت ہے جو نازل ہوئی گزشتہ آیتوں میں، تو صحابہ کرام کی ایک جماعت نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا حبیب اللہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ظاہری احکام پر ہم نے عمل کیا، مگر دل کے خطرات اور وسوسے سے ہمارے قابو سے باہر ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس نے اس آیت کی تفسیر کر دی۔ گزشتہ آیتوں میں بھی یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اس کا جو خلاصہ تفسیر جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ کام کی تکلیف نہیں دیتا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں وہ تمام احکام کو عملی طور پر صحابہ کرام نے کر بتلا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر صحابہ کرام نے، اور پھر اللہ کے نیک بندے جو تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں ان تمام لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام پر پوری طریقے سے بجا آوری کی۔ اس سے یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی پر کوئی زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، آپ جو کر سکتے ہیں اسی بات کا احکامات اس نے نازل کیے ہیں، وہ عمل کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نظیر بھی پیش کر دی کہ دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، بزرگان دین، اور متقی و پرہیزگار لوگوں نے اس پر عمل کر بھی بتلا دیا، جس کا یہاں پر بھی ایک طریقے سے ایک اظہار یہ ہو رہا ہے۔ اور پھر اس لیے کسی ناممکن چیزوں کا مکلف نہ کیا، کیونکہ وہ طاقت سے باہر ہے۔ جو چیز طاقت سے باہر ہے اللہ تبارک تعالیٰ وہ چیزیں ہم کو وہ اس پر ذمہ داری اس کی نہیں دی، کیونکہ وہ رب ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کیا عمل کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ اس بات کو پیش نظر رکھ کر، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس وجہ سے وہ ہماری تمام صفات سے، ہماری تمام چیزوں سے، ہماری طاقت اور قوت سے بخوبی واقف ہے، جس وجہ سے وہ اسی قدر ہم پر بوجھ ڈالا، اسی قسم ہم کو رہنمائی کی، اسی قسم احکام نازل فرمائے جس پر ہم بجا طور پر عمل کر سکتے ہیں۔ خصوصاً مسلمانوں کو باہری احکام بھی نہ دیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ میں ان کے لیے بے شمار سہولتیں کی۔ ہر شخص کی نیکیاں اس کے لیے ہیں اور ہر شخص اپنے گناہوں کا ذمہ دار ہے، نہ کوئی کسی کی نیکی چھین کر اسے محروم کر سکے اور نہ کسی کے گناہ کا وبال دوسرے پر اس طرح پڑے کہ گنہگار صاف بچ جائے، یا ہر شخص کو نیکی معمولی سی بھی مفید ہے اگرچہ اتفاقاً ہی ہو جائے، مگر گناہ وہ ہی مضر ہے جو اہتمام سے ہو، یعنی کہ جان بوجھ کر کیے جائیں۔ اگر بھول چوک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والا ہے، اور کبیرہ ہو یعنی کہ کبیرہ گناہ جو ہے اسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اور کبیرہ گناہوں میں بہت سی گناہ ہیں، وہ مختلف آیات میں آپ کے سامنے بات رکھی جا چکی ہے، اور سب سے بڑا جو کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یعنی کہ شرک کرنا سب سے بڑا کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے والدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔
اور پھر جس پر اصرار و ضد کی جاوے، یعنی نیکی تو وہ بھی مفید ہے جو دوسرے کے لیے دوسرے کی طرف سے کرے، یعنی کہ ہم جو ایثار ثواب وغیرہ کرتے ہیں، وہ نیکی جو ہم کرتے ہیں وہ اس کے لیے دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، لیکن گناہ وہی مضر ہوگا جو اپنے لیے کرے۔ کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ فرما، یہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور کوئی گناہ کا عذاب دوسروں کے اوپر نہیں ہوگا۔ ایک بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا عمل ہم کریں جو نظیر بنتی ہے یا اس کی مثال قائم ہوتی ہے، اور اس عمل کو دیکھ کر دوسرے لوگ عمل کرتے ہیں، اور اگر وہ نیک عمل ہے تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا، اور اس کو کرنے والے کو بھی پوری طریقے سے ثواب ملے گا، اور اس کا ثواب چونکہ وہ ہم کو دیکھ کر کیا یا پھر ہمارے کہنے پر کیا، اور چونکہ مبلغین کا مسئلہ ہے، ان کو دیکھ کر وہ کام کیے ہیں جو نیکوکار بندے ہیں، متقی و پرہیزگار لوگ ہیں، ان کے کہنے پر اس نے عمل کیا، تو وہ عمل جو کرنے والا ہے اسے بھی پورا ثواب ملے گا، اور اس کا ثواب جس نے آپ کو ترغیب دی اسے بھی پورا ثواب ملے گا۔ اس لیے نیکی کے کاموں کو دوسروں تک پہنچانا ہمارے لیے بھی باعث نجات ہے، ہمارے لیے بھی یہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی احادیث میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ کوئی ایسا برا عمل جس کی ہم لوگوں کو ترغیب دیں، وہ اگر برا عمل کرتا ہے ہمیں دیکھ کر، تو اس کا عذاب اسے بھی ہوگا، اور چونکہ ہماری طرف سے اسے ترغیب حاصل ہوئی لہذا اس کا عذاب آپ پر بھی ڈالا جائے گا۔ لیکن آپ کے عذاب سے کسی دوسرے کو، جیسا کہ بات کہی گئی، دوسرے کے اوپر جو ہے وہ کسی دوسروں کو وہ نہیں ہوگا اپنی طرف سے، جیسا کہ ایثار ثواب کا معاملہ تو ہم کریں گے تو ایثار ثواب تو ان تک پہنچے گا اور اسے ثواب ملے گا۔ اے مسلمانوں، تم ہم سے دعا یوں مانگو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا یوں مانگا کرو کہ اے مولا، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ فرما اور ہمیں عذاب نہ دے۔ اگر ہم نیکی کو بدی سمجھ کر چھوڑ بیٹھیں یا بدی کو بھلائی سمجھ کر بیٹھیں تو ہم پر ناراض نہ ہو، اور اے میرے مولا، ہم پر سخت احکام، سزاؤں اور توبہ وغیرہ کے ایسے بوجھ نہ ڈال جیسے ہم سے پچھلی امتوں پر ڈالے تھے۔ ہم گنہگار اور کمزور ہیں، تو قوی اور قادر اور ستار ہے۔ اس طریقے سے جو ہمارے سامنے جو باتیں آتی ہیں وہ یہی آتی ہیں، جو دعا ہمیں سکھلائی گئی ہے، دعائیہ جو کلمات ہمیں بتلائے گئے وہ اسی طرح ہے کہ اے ہمارے مولا، ہم پر ان احکام اور عذابوں اور ناممکن باتوں کا بوجھ مت ڈال جن کے برداشت کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ یقیناً کوئی بھی بوجھ ہمارے لیے بوجھ بن جاتا ہے، کوئی بھی سزا، کوئی بھی چھوٹی سی یعنی کہ تھوڑی سی بھی اگر ہمیں سزا دی جائے گی تو وہ ہمارے لیے بہت ہی مضر ہوگی، بہت ہی نقصان دہ، بہت ہی تکلیف دہ ہوگی۔ اس لیے ہم کو یہی دعا کرنا ہے کہ ہمیں کسی بھی طریقے کے عذاب میں مبتلا نہ کر، ہمیں معاف فرما، ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، کیونکہ ایک چنگاری کو بھی ہم اپنے ہاتھوں میں نہیں پکڑ سکتے۔ چند لمحوں کے لیے بھی ہم جب چنگاری کو ہم نہیں پکڑ سکتے تو دوزخ کے عذاب میں اگر گر جائے خدا نہ خواستہ تو وہ کس قدر سخت اور کس قدر تکلیف دہ وہ ہمارے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے کہ ہم کو وہ جو ہمیں طاقت ہی نہیں ہے اس گناہ کو، اس بوجھ کو برداشت کرنے کی، تو لہٰذا دنیا میں بھی تو اے باری تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت دے، نیک توفیق دے، صراط مستقیم عطا فرما تاکہ ہم ان گناہوں سے بچ جائیں۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی جو گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں انجان طریقے سے، تو اس پر بھی تو ہم پر بوجھ مت ڈال، ہمیں اس کا عذاب نہ دے، اور ہمارے گناہ اور آثار گناہ کو مٹا دے، ہمارے عیبوں کو چھپا لے، اور ہمیں رسوا مت کر دنیا میں اور قیامت کے دن بھی، اور ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ تو ہمارا والی اور مددگار ہے، لہٰذا کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ خیال رہے، عفو اور مغفرت اور رحمت میں چند طرح فرق ہے۔ ایک یہ کہ گناہ پر عذاب نہ دینا عفو ہے، اور اس کا چھپا لینا کہ کسی کو خبر نہ ہو۔
تاکہ کوئی تانا نہ دے، یہ مغفرت ہے۔ اور عطائے ثواب جو ہے وہ رحمت، پھر رحمت دو قسم کی ہے، جسمانی رحمت اور روحانی رحمت۔ دوسرے یہ کہ افعال کی معافی عفو ہے، اور اقوال کی معافی مغفرت، اور میزان کا بھاری کرنا رحمت۔ تیسرے یہ کہ سکرات موت سے بچانا عفو، اور تاریکی قبر سے محفوظ رکھنا مغفرت، اور قیامت کے خوف سے بچانا رحم۔ چوتھے یہ کہ گناہیں صغائر معاف کرنا عفو، بمانے معاف کرنا، مغفرت، اور تھوڑی ہماری جو چھوٹی موٹی جو عبادتیں ہیں اسے قبول فرما کر اس پر کامل ثواب دینا، یہ ہم پر اس کا رحم ہے۔ یعنی کہ ہم ایک نیکی بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اس طرح رحم کرتا ہے کہ اس سے 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا اس کا ہم کو عطا فرماتا ہے، اور یہ جو سو نیکیوں کا ایسا اجر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے۔ پانچویں یہ کہ عذاب آخرت سے بچانا عفو، دنیاوی عذاب مسخ کرنا اور غرق ہونا وغیرہ سے بچانا مغفرت، اور ہم غریبوں کو اپنے کرم سے مالا مال کر دینا رحمت۔ چھٹے یہ قیامت کے دن اپنے حقوق معاف فرما دینا عفو، اور بندوں کے حقوق معاف کرا دینا مغفرت، اور جب کسی کے اعمال حقدار لے جائے تو پھر بغیر عمل جنت دینا رحم۔ بہرحال اس آیت سے جو ہمیں فائدے حاصل ہوئے ہیں اس کا کچھ تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ناممکن باتوں کی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، ہر چیز کو بقدر طاقت احکام دیے جاتے ہیں۔ یہ قاعدہ انسان ہی کے لیے خاص نہیں بلکہ عالم کی ہر چیز میں رب کا یہی دستور ہے۔ دیکھیے آپ وہ کیسا رحمان و رحیم ہے، وہ کیسا جو ہے سو مالک ہے، مالک حقیقی ہے، کیسا وہ جو ہے سو کس طریقے سے رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے کہ یہ صرف انسانوں کی حد تک نہیں ہے بلکہ درختوں میں نقل و حرکت کی طاقت ہے، نہ روزی کمانے کی طاقت، تو انہیں اسی جگہ غذا پانی پہنچایا جاتا ہے۔ پرندوں وغیرہ میں نقل و حرکت کی طاقت تو ہے مگر وہ کمانے سے مجبور، تو ان کی غذا ان کے آشیانوں میں نہ پہنچی، ان کو تلاش غذا کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ پرندے بھی اپنی اور اپنے بچوں کے لیے غذا تلاش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تبھی جا کر غذا حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے۔ گھر میں بیٹھ کر سوتے رہنے سے غذا حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے پرندوں کی عظیم یہ مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ بھی صبح ہوتے ہی اپنے بچوں کی پرورش کے لیے غذا کو حاصل کرنے کے لیے وہ اڑتے ہیں، پھرتے ہیں اور غذا تلاش کرتے ہیں۔ وہ بات یہاں پر بتلائی گئی کہ ان کو تلاش غذا کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے، مگر باہر جا کر بغیر کمائے روزی مل جاتی ہے۔ انسان بھی جب تک کمزور رہا، یعنی کہ بچپن ہے اس کا، بچہ پیدا ہوا اور بچپنے کا جو دور ہے اس دور کے تعلق سے بات کہی جا رہی ہے کہ انسان بھی جب تک کمزور رہا اس کی خدمت کے لیے ماں باپ مقرر کیے گئے۔ جیسی اس میں طاقت آ گئی ویسی ہی اس کی ذمہ داری اور بوجھ بڑھتا گیا۔ پچھلی قوموں پر دشوار احکام تھے مگر مسلمانوں کے لیے نہایت سہل و آسان احکام ہے۔ نیکی اگر بلا قصد بھی ہو جائے تب بھی اس کا ثواب ملتا ہے، مگر بدی پر بلا ارادہ عذاب نہیں۔ اگر کسی کے چراغ سے کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرے اور چراغ والے کو خبر بھی نہ ہو تب بھی انشاءاللہ تعالی اسے ثواب ملے گا، لیکن اگر کسی کی روشنی میں کوئی گناہ کر لے تو روشنی والے پر عذاب نہیں ہوگا۔ دیکھو نیکی کے لیے کسبت فرمایا گیا ہے، جو عام ہے، اور گناہ کے لیے مکتسبت
جس سے بالارادہ فعل مراد ہے۔ فائدہ رب تعالیٰ مسلمانوں کو ہر طرح دینا چاہتا ہے، اسی لیے انہیں مانگنے کا حکم دیتا ہے، مگر مانگنا سکھاتا ہے۔ بادشاہ کا کسی سے یہ کہنا کہ تم اپنی نوکری کے لیے ہمیں اس مضمون کی عرضی دو، اس کا یہی مطلب ہے کہ نوکر رکھنا منظور ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت سے یہ باتیں بھی ہمارے سامنے آئی کہ جو دعا جماعت کے ساتھ مانگنا چاہیے، کہ دعائیں اگر اجتماعی شکل میں دعا مانگے تو وہ ہمارے لیے زیادہ سود مند اور فائدہ مند ہے، تاکہ جلد قبول ہو، کیونکہ دعائیں مل کر بارگاہ الہی میں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اگر کوئی اکیلے دعا مانگے، جب سب کے لیے مانگے، دیکھو یہاں ہر دعا میں ضمیر جمع لائی گئی ہے۔ دعا میں بار بار ربنا کہنا بہتر ہے، جیسا کہ اس جگہ ربنا کے تکرار سے معلوم ہوا۔ دینی حاجتیں دنیاوی حاجتوں سے پہلے مانگیں۔ دیکھو یہاں خطا نسیان کی معافی مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ گزشتہ لوگوں کے عذاب سے عبرت پکڑنا ضروری ہے، تاکہ ان کے حوالے سے دعا مانگی جائے کہ خدایا ان کی طرح ہم پر یہ عذاب نہ بھیجنا۔ پچھلے مقبولین و دیندار لوگوں کے حالات جاننا بہت فائدہ مند ہے، تاکہ ان مقبولین سے عمل کرے اور مردودین کے عمل سے بچے رہے، یعنی کہ جو گناہگار جو لوگ ہیں ان سے عبرت حاصل کرے اور ان کے اعمال سے ہم بچے رہیں، یعنی کہ برے اعمال سے ہم بچے رہیں اور مقبولین کا عمل ہم کریں۔ جیسے اس حوالے سے معلوم ہوا، اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن انسانی کلام ہے، نہ کہ خدا کا، ورنہ خدا کے رب کہتا، خدا کسے رب کہتا ہے اور کس سے دعا مانگتا ہے؟ اس کا جواب ہم آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بھی آ چکا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں اور دیکھ چکے ہیں۔ یہاں اتنا سمجھ لینا بہتر ہے کہ یا تو یہاں قولو پوشیدہ ہے، یعنی اے مسلمانوں اس طرح دعائیں مانگو۔ رب تعالیٰ عبادات کی طرح بندوں کو مانگنا بھی سکھاتا ہے۔ اور پھر ان آیات کا جو آپ کے سامنے یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے جو آپ کے سامنے رکھی گئی، یہ آخری آیت، اور اس سے پہلے دو آیتیں، اس سے پہلے کی بھی جو آیت ہے وہ آخری آیت میں جو شمار ہوتے ہیں، یہ دو آیات کی بھی جو سو بڑی ہی خصوصیات ہیں، بڑی خصوصیات ہیں ان دونوں آیتوں کی۔ ہم الف لام میم کے شروع میں سورہ بقرہ کے بہت سے فضائل و فوائد بھی بیان کر چکے ہیں، کچھ یہاں عرض کیے دیتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آخری جو دو آیتیں ہیں، یعنی آمن الرسول سے اخیر تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلا واسطہ عطا ہوئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دو آیتیں عطا کی۔ جس طرح معراج میں اللہ تعالیٰ نے نماز توفتاً عطا کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی طریقے سے یہ دو آیتیں بھی آسمان ہی پر اللہ تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا مکان میں پہنچ کر یہی دعائیں مانگی۔ بیہقی نے حضرت نعمان ابن بشیر سے نقل کیا کہ رب تعالیٰ نے آسمانوں و زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ایک کتاب خاص تحریر فرمائی۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں اس کتاب کی ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عقبہ ابن عامر سے روایت کی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھا کرو، میرے رب نے خصوصیت کے ساتھ عرش کے نیچے سے مجھے عطا فرمائی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہ ملی۔ مسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا ہوئی، 5 نمازیں اور سورہ بقرہ کی آخری یہ 2 آیتیں، اور ہر مومن کی بخشش، یعنی کہ ہر مومن کی بخشش کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ حاکم و بیہقی نے ابو ذر سے روایت کی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا رب نے جن آیتوں پر سورہ بقر ختم فرمائی وہ عرش کا خزانہ ہیں، انہیں خود بھی سیکھو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی سکھلاؤ۔ یہ صلات ہیں، یعنی یہ قرآن ہے، یہ دعائیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑا بے وقوف ہے وہ شخص جو سوتے وقت سورہ بقر کی یہ آخری آیتیں نہ پڑھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی نماز عشاء کے بعد سورہ بقر کی آخری آیتیں پڑھے اسے تمام رات عبادات کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح ان آیات کی بڑی ہی فضیلت ہمارے سامنے آئی ہے۔ چونکہ یہ سورہ بقرہ اب یہاں پر اختتام کو پہنچا تو سورہ بقرہ کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ سورہ کی ابتدا میں انسان کی ہدایت و کامیابی اور مختلف انسانی جماعتوں کا ذکر ہوا ہے۔ اس کے فوائد بعد خلافت آدم، تاریخ بنی اسرائیل اور ملت ابراہیم کے اہم اور ضروری کوائف و حالات بیان کیے گئے تاکہ مسلمان ان کی خرابیوں سے عبرت حاصل کریں اور ان برائیوں میں مبتلا نہ ہوں جو گزشتہ اقوام کی تباہی کا موجب ہوئی۔ حلال و حرام اور نیک و بد کی تمیز سکھانے کے بعد نیکی کا ایک جامع تصور دیا اور معاشرتی زندگی کے مسائل بیان کیے گئے، مثلاً قصاص اور وصیت وغیرہ۔ ساتھ ہی روزہ، حج، نماز اور جہاد کی تعلیم بھی دی گئی، اور پھر خاندانی زندگی کے اہم معاملات کی طرف توجہ مبذول کی گئی، مثلاً نکاح، طلاق، عدت، تربیت اولاد، خاوند بیوی کے حقوق اور دوسرے متعلقہ مسائل۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی تاریخ میں سے حضرت داؤد علیہ السلام اور طالوت و جالوت کا واقعہ بیان کرنے کے بعد پند و موعظت کے کئی پہلو پیش کیے گئے۔ آیت الکرسی کے بعد ایمان اور کفر کی حقیقت روشن کی گئی، اور اس سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے کئی واقعات بیان کیے گئے۔ سورت کے آخری حصے میں انفاق فی سبیل اللہ پر خاص طور سے توجہ دلائی گئی، اور اس سلسلے میں متعدد مثالیں بھی پیش کی گئی۔ سود کو حرام قرار دیا، تجارت اور کاروبار میں دیانتداری اور خوش اسلوبی کی خاطر لکھت پڑھت، گواہی اور شہادت کو ضرور قرار دیا گیا۔ سورہ کا خاتمہ دعاؤں پر ہوا۔ ان دعاؤں کی تفصیل ابھی گزشتہ سبق میں، یعنی کہ اس تمام چیزوں سے یہ دعائیں ہمیں حاصل ہوئی، یہ 2 آیتوں میں وہ تمام دعاؤں کو پیش کیا گیا، اور ان دعاؤں پر اللہ تعالیٰ نے اختتام کیا۔ اس سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہم پر ہے کہ اس نے اس سورت کے اختتام پر ہمیں دعائیں سکھلائی اور ہمیں معنوں میں ڈھارس بھی بندائی کہ ہم پر وہ اتنا ہی بوجھ ڈالے گا جس قدر ہم بوجھ کا سہار کرنے والے ہیں۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے اسی بات کی دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہم پر زائد بوجھ مت ڈال، کوئی بوجھ ہم پر مت ڈال، ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما کر ہمارا معاملہ بالکل صاف کر دے، گناہوں کو بالکل طور پر معاف کر دے، رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ ہاں، کیونکہ ہم چھوٹی سی چھوٹی بھی سزا ہم جو ہے سو برداشت نہیں کر سکتے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے باری تعالیٰ ہم کو اس سورہ بقرہ کی تمام تراجم اور تفاسیر جو ہمارے سامنے رہے ہیں ان مفسرین کی بھی تو اے باری تعالیٰ مغفرت کا معاملہ فرما، ہماری بھی مغفرت کا معاملہ فرما، بالخصوص تفسیر نعیمی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر معارف القرآن،
تفسیر درس قرآن، ترجمان القرآن اور تفسیر حقانی اور تفہیم القرآن، تفسیر ضیاء القرآن وغیرہ سے ہم نے اس تفسیر میں جو ہے سو اس تفسیر کے کرنے میں مدد حاصل کی۔ اے باری تعالیٰ ان تمام مفسرین کی بھی مغفرت فرما، اور جن جن چیزوں سے ہمیں جو ہے سو ہم کو اس تفسیر کرنے میں مدد ملی ہے، اے باری تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما، بالخصوص میری اور میرے آل اولاد کی، میرے بیوی اور میرے بچوں کی بھی مغفرت فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ اے باری تعالیٰ تمام ہمارے سامعین کی اور ناظرین کی بھی تو مغفرت فرما اور رحم و کرم کا معاملہ فرما اے رب العالمین ہم پر۔ اے باری تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرما، ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے اے رب العالمین، اور جو کچھ بھی ہمیں سورہ بقرہ سے سبق اور درس حاصل ہوا ہے اس پر ہمیں عامل کر دے، ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ربنا 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 سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔